2014 میں 2014 میں 19 जनवरी को 29 जनवरी 27 जनवरी को बरेली शरीफ कोर्ट के अंदर जज साहब ने दोनों तरफ के आलिमों को बुला के मुनाजरा कराने के लिए ऑर्डर कर दिया। अब देवबंदी वकील मुसीबत पर पड़ गया, कह दिया था ये सुन्नी बरेलवी जो है काफिर हैं। क्यों कि ये कब्रों को पूछते हैं और हमें मुसलमान के हम नमाज पढ़ते हैं। ये देखो कैसा बुहतान लगाया उसने, अल्लाह की पनाह। तो हम फिर किताबें लेके सब गए कोर्ट में, कचहरी में, और क्या बरेली शहर की बात है। हम गए चंदालिमों को ले गए और जैसे हम पहुंचे हमने कहा वो कहाँ है टुंडे? तो हमारे वकील ने कहा उनकी तो आगे दरखास्त माजरतनामा। मैंने कहा वो माजरतनामा नहीं है, वो मौतनामा है, मैयतनामा है, समझे? तो हमने कहा अच्छा। हमने जज साहब को बयान दिया है उसमें, पौन घंटा 1 घंटा में बयान दिया। जज के पास इतनी देर तक टाइम नहीं रहता है, मगर जज भी वो हिंदू था, लेकिन ऐसा साहब मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनता था। बोला साहब हमने कहा हमने एक आध बार बता दूं आपको क्या बोली? जी। उसने कहा कि ये काफिर है बरेलवी सुन्नी और कि ये कब्रों को पूछते हैं और हमें मुसलमान के हम नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा जज साहब उसने एक जुमले में 2 दावे किए, हमें काफिर कहा और अपने आप को मुसलमान कहा, ठीक है? मैंने कहा ये दोनों दावे उसके मैं रद्द करता हूं। वो मुसलमान नहीं है खुदा के नजदीक भी और हमारे नबी के नजदीक भी और हमारे नजदीक भी वो मुसलमान नहीं है। दलाइल ये है, हमारे हरमैन शरीफैन यानी मक्के और मदीने शरीफ के उलमा ने उन्हें काफिर करार दिया, हमारे आला हज़रत ने भी उन्हें काफिर करार दिया और हम भी काफिर करार देते हैं। गुस्ताख रसूल काफिर है, ये तो हो गई बात, उसका रद्द हो गया दावा। और हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह के नजदीक भी रसूलुल्लाह के नजदीक भी जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि मुबारक वसल्लम, और हम अपने नजदीक भी मुसलमान हैं। दलाइल ये हैं, ठीक है? और हमने कहा वो काफिर हमारे नजदीक भी और हम मुसलमान अल्लाह और रसूल के नजदीक भी, अपने नजदीक भी और उन वहाबियों के नजदीक भी, तुंडों के नजदीक भी हम क्या है? मुसलमान। दलील उसकी नंबर 1 ये है, फतावा दारुल उलूम में किसी ने सवाल किया कि आला हज़रत के ताल्लुक से कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के मोतक़िद से अपनी लड़की का निकाह जायज है या नहीं? तवज्जो है? तवज्जो है? तो मुफ्ती साहब वहां के जवाब देते हैं, दारुल उलूम देवबंद के वो छपा हुआ है, फतावा दारुल उलूम देवबंद में ये फतवा छपा हुआ है और मेरे पास उस वक्त ओरिजिनल फतवा मौजूद था सन 47 का। जी ओरिजिनल फतवा पोस्ट कार्ड पे था वो। मैंने कहा उसमें उन्होंने सवाल किया कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के मुतक़िद से अपनी लड़की का निकाह जायज है कि नहीं, होगा कि नहीं? तो मुफ्ती साहब देवबंद से फतवा दे रहे हैं, अल जवाब निकाह तो हो ही जाएगा, आखिर वो भी तो मुसलमान है। हमें नहीं जीता था, तुम सब जीत गए थे। उसका आंकड़ा जीता था सुन्नियों। पूरी दुनिया के सुन्नी जीतते हैं जब कोई मुनाजरा सुन्नी आलिम जीतता है, और जब वहाबी आते हैं तो पूरी दुनिया है वहाबियत आ जाती है और जहन्नम रसीद हो जाती है। हो गया? मैंने कहा एक दलील नंबर 2, दलील नंबर 3, दलील नंबर 4 आपको सुना दूं? जी लंबा हो रहा काम। दलील नंबर 4 ये है कि थानवी जी मौलवी रशीद मौलवी अशरफ अली थानवी साहब सब हैं, मौलवी अशरफ अली थानवी जी ने
یہ فرمایا کیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے پیچھے یعنی اپنے اعلی حضرت کے پیچھے اگر مجھے موقع مل جاتا نماز پڑھنے کا تو میں تو پڑھ لیتا، پڑھ لیتا، مگر میں نے کہا دیکھیے صاحب، جج صاحب، ہمارے ہاں ہر کس و ناکس کو امام نہیں بنایا جاتا، چور لفنگے لچے بدماش کو امام نہیں بنا سکتے، بے ایمان بدیانت کو امام، چاہے جٹ نپٹ چوپٹ کو امام، گربازی کو امام نہیں بنا سکتے۔ ہم کسے امام بناتے ہیں؟ پڑھا لکھا عالم فاضل متقی پرہیزگار ایمان والا عادل پرہیزگار کو ہم امام بناتے، جھوٹے فریبی مکار عیار دغاباز کو ہم امام نہیں بناتے۔ تو مطلب صاف ستھرے ایمان والے کو، مسلمان کو ہم نماز کا امام بناتے ہیں، یہ ہماری اسلامی شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا تھانوی صاحب نے ہمیں صرف ہمارے اعلی حضرت کو صرف مسلمان نہیں مانا بلکہ پوتر دھلا دھلایا صاف ستھرا ایمان والا مومن مان لیا، بلکہ اپنا امام مان لیا، اور کا تمنا یہ کی کہ اگر موقع مل جاتا تو میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ میں کا تمنا ان کی دل کے دل میں رہ گئی، اعلیٰ حضرت نے ہمارے موقع ان کو پڑھنے کا نہیں دیا، کیونکہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے تھے۔ ہو گیا؟ اور میں کہا جج صاحب، اس وکیل سے جس نے کہا ہمیں کافر کہ سنی بریلوی کافر ہیں، اس سے یہ بھی پوچھی، وہ بھی غائب ہو گیا۔ حالت تو دیکھو۔ میں نے کہا اس سے یہ پوچھنا کہ جس دن اس نے یہ کہا تھا کہ سنی بریلوی کافر ہیں مسلمان ہیں، تو اس دن جمعہ تھا، آپ کے یہاں یہ کہہ کے گیا، اور کچہری کی جو مسجد ہے اسی میں اس نے جمعہ پڑھا، اور وہ ہمارا امام ہے، وہ سنی امام ہے، کچہری کی جامع مسجد میں سنی امام ہے۔ تو اس سے یہ پوچھنا کہ وکیل صاحب، آپ نے جمعہ جو پڑھا تھا یہاں کافر بتا کے گئے، تو مسلمان کے پیچھے کہ کافر کے پیچھے؟ اور پھر میں نے کہا وکیل صاحب کو دیکھنا، جب صاحب دیکھنا کہ تھوک خشک ہو جائے گا۔ ارے بولے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا بولے ان کا بھی سب، بولے ہم چاہتے ہیں جھگڑا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو ان کا، جج صاحب یہ جھگڑے کا تو مقدمہ پہنچا تھا۔ ہم نے کہا بالکل صحیح چاہتے ہیں، آپ کا منصب یہی ہے کہ جھگڑا نہ ہو، مگر یہ میں بتا دوں جھگڑا ہوتا کیسے ہے اور کرتا کون ہے؟ جی بیسوں وکیل کھڑے ہو گئی بھائی سننے کے لیے۔ جی بولیے۔ وہ بولے ایک بات بولے جج صاحب کہ آپ کے نبی تو بہت رحم دل تھے، معاف کر دیتے تھے، آپ معاف نہیں کر سکتے؟ مجھ سے پوچھا، اور انہوں نے وہ کوڑا ڈالنے والا جو عورت ڈالتی تھی وہ واقعہ بھی سنایا۔ جج صاحب نے دیکھو ہندو تھے مگر ان کو معلومات تھی، سنایا۔ میں نے کہا صاحب ہم بھی معاف کر سکتے ہیں اگر ہمارے اوپر کوئی کوڑا پھینکے، گالی ہمیں دے، بلکہ 1000 آدمی نوکر رکھ کے گالیاں دلوائے ہم کو، تو ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی ادنا سی توہین کر دے تو یہ ہم کبھی گوارا پیچھے والے نہیں بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا جج صاحب یہ بتائیں جھگڑا کرتا کون ہے اور ہوتا کیسے؟ جی جی بتائیے۔ ہم نے کہا صاحب پیسہ ہمارا، زمین ہماری، پیڑ ہمارے، پھول ہمارے، گلشن ہمارا، چمن ہمارا، کیا بات، اور جو اللہ کا بندہ لیتا ہے وہ ولی وہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ہی چمن کے پھول یا اپنے پیسے سے خرید کے پھول اٹھائے اور مزار شریف پہ رکھ دیے، پھول چڑھا دیے۔
تو ملا جی کے آگ لگ گئی، پھول کیوں رکھے، پھول کیوں چڑھائے، پھول کیوں چڑھائے، پھول کیوں چڑھائے؟ میں نے کہا جج صاحب پھولوں سے بھی کہیں آگ لگا کرتی ہے، مگر ملا جی کے لگ گئی، انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا، ایسے جگہ ہوتا ہے۔ اچھا میں نے کہا جج صاحب دیکھیے، پیر ہمارے، بدن ہمارا، نبی ہمارے، خدا ہمارا، ہاتھ ہمارے، خدا نے ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، ہم نے اپنے ہی پیروں پر خود کھڑے ہو کر اپنی ہی مسجد میں اپنے ہی جلسے میں سلام پڑھ دیا، ملا جی کے آگ لگ گئی، کنڈے کے آگ لگ گئی۔ بتائیے سلام سے بھی کئی آگ لگتی ہے، سلام سے تو آگ لگی ہوئی بھی بجھا لگ گئی، وہ بھی سلام کس پر؟ نبی پر، جن کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، ان پر سلام پڑھنے سے آگ لگ گئی۔ کبھی صلاۃ و سلام پہ تقریر سنیے گا، کیا بتاؤ، ایک موضوع ہے، ایک ایک موضوع پہ تقریر ہو، سیر حاصل گفتگو ہو، مزہ آ جائے، مزہ آ جائے۔ انٹرنیٹ پہ تو سینکڑوں تقریریں ہماری ہیں۔ تو لگ گئی آج سلام سے، ملا جی نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، تندے نے ایسے لگتی ہے آج۔ جج صاحب ہنس پڑے، بہت ہنسے۔ اب دیر ہوگی، بہت گھنٹہ ہو گیا لگ بھگ، تو وکیل صاحب اپنی فائلیں لیے ہوئے، بہت سے وکیل کھڑے ہوئے تھے، ہماری سماعت ہو جائے۔ تو ایک بولا صاحب جج صاحب لنچ آ گیا آپ کا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جج صاحب نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے کہا جج صاحب آپ اب جلدی سے ہمیں بھی رخصت دیجیے، ہمیں بھی بہت ٹائم لگ گیا، آپ کو بھی بہت ٹائم لگ گیا، اور یہ بہت سے وکلا حضرات کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی سن لیجیے۔ تو جج صاحب کریں، ان کی تو سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کہیے۔ صاحب جج صاحب بولے کہ بھئی ان کی بھی ہم سنیں گے، وہ آج آئے نہیں ہیں، سمجھے، وہ آج آئے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا جج صاحب ان کی بھی سنیے، بالکل آپ کو حق ہے سننے کا، مگر سنیے گا ہمارے سامنے، سنیے وہاں سے، پتہ نہیں آپ کو کیا بتایا جائے، جھوٹ بول جائے۔ ٹھیک ہے آپ کے سامنے۔ میں نے کہا ٹھیک، سننے ہمارے سامنے ہونے کے لیے آپ کی تاریخ پہ ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے، تاریخ وہ مقرر کی ہے جو ہم بتائیں۔ میں نے کہا 10-20 ٹکٹ تو فلائٹ کے میرے پاس ہیں بنے ہوئے تیار، اور میں لوٹوں گا اب 27 کو جانے کے بعد 16 کو لوٹوں گا، سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، ان کو بلا کے رکھیے اور کہہ دیجیے گا وکیل صاحب سے، ہمارے مخالف سے، کہ دنیا کا سب سے بڑا مولوی تمہارا ہو، اس کو لے آنا، کہیں حسرت نہ رہ جائے کہ فلاں نہیں لائے تھے، فلاں کو ہم نے نہیں بلایا تھا۔ ارے پڑا فلک تو کبھی دل چلو سے کام نہیں، بولو سبحان اللہ، پڑا فلک تو کبھی دل چلو سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں، خاک نہ کر دوں صغیر نام